اور یہ روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں، ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کو زبان سے نکالوں۔ یعنی ایسے برے خیالات میرے دل میں آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ بن جاؤں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان خیالات کو زبان سے نکالوں۔ دوسروں کو بتانا یہ اس سے بہتر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ یعنی اتنے برے خیالات آتے، اتنے برے خیالات۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا ہے۔ اس مبارک حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے بعد والی روایت کا مفہوم بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، وہ بھی سمجھ لیں، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے دوستوں کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، بہت برے برے وسوسے، گندے گندے خیالات، الیاذ باللہ۔ کبھی کبھی تو دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں جی خیالات بہت برے وہ آ جاتے ہیں، کفریہ، منکرانہ، ملحدانہ، تو ہم بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کسی قریب سے قریب دوست کو اس کو بھی بتانا پسند نہیں کرتا ہے۔ بسا اوقات اگر ان چیزوں کا علم نہ ہو، یہ قرآن و حدیث کی جو حدیثیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ سے آہستہ آہستہ مایوس ہوتا جاتا ہے کہ میں تو اتنا برا ہو گیا، میں تو اتنا برا ہو گیا کہ یہ بات میں کسی سے کر بھی نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ ہے اس روایت کا کہ غمگین اور فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے اگر وسوسے آ جائیں تو غمگین اور فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے فضل و کرم اور اس کے احسان نے تمہارے دل کو ان برے خیالات کے قبول کرنے اور اپنانے سے بچا لیا، اور بات وسوسے کی حد سے آگے نہیں بڑھنے دی۔ وسوسے ہی ہے، وسوسے کی حد تک ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کی ہے، اور روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا حال یہ ہے۔ لیکن صحابہ بھی اس کیفیت سے گزرتے تھے۔ صحابہ اپنا حال، اپنے دل کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں، اور آپ سے دریافت کیا صحابہ نے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یہی حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک صریح الایمان،
ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے، خالص ایمان۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی یہ کیفیت ہو کہ دین و شریعت کے خلاف وساوس سے، وسوسوں سے اتنا گھبرائے اور ان کو اتنا برا سمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو بھاری معلوم ہو، تو یہ خالص ایمانی کیفیت ہے، خالص ایمانی کیفیت ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی کیفیت اور ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے برحمتک یا